چاہیے، کوئی رول ماڈل چاہیے۔ سوچو ذرا، اب اس کے لیے معیار کون ہے، کسوٹی کون ہے، آئیڈیل کون ہے؟ آسمان والے نے کہا نقش قدم پہ چلنا سیکھنا ہے تو محمد کے صحابہ سے سیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو نے سیاست کرنی ہے، قیادت کرنی ہے، تو نے کامیابی پانی ہے، کامرانی پانی ہے، تو نے منزل مقصود پہ پہنچنا ہے تو اس طرح کا مومن بننا ہوگا جس طرح کے مومن محمد کے صحابہ تھے۔ اتباع اس طرح کرنا ہوگی جس طرح صحابہ نے کی۔ اب صحابہ نے کس طرح کی؟ آئیے قرآن و حدیث کے اوراق پلٹتے ہیں، اصحاب رسول نے کیسے نقش قدم پہ چل کے دکھایا۔ صحیح البخاری سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ آج رحمت کائنات نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ رحمت کائنات جب مسجد میں نماز کے لیے آئے تو آپ نے اپنے ہاتھ پر سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہ رحمت کائنات کے ہاتھ پہ پڑی۔ رسول ہاشمی کو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا۔ یہ ہے نقش قدم پہ چلنا، یہ ہے قدموں پہ قدم رکھنا۔ صحابہ نماز سے فارغ ہوئے گھر گئے۔ دوسری نماز میں صحابہ بھی ایسی انگوٹھیاں پہن کے مسجد میں آ گئے۔ آقا نے نہیں کہا میں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، تم بھی جاؤ سونے کی انگوٹھیاں بنواؤ اور پہن کے آ جاؤ، آپ نے نہیں فرمایا۔ صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھا، اب قدموں پہ قدم رکھنا تھا، نقش قدم پہ چلنا تھا۔ انہوں نے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے کام نہیں لیا۔ ہم اپنے کانوں سے حدیث سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں جناب بات تو ٹھیک ہے لیکن ہماری برادری کدھر جائے، عزیز و اقارب کدھر جائیں، رشتہ دار کدھر جائیں، ہم نے کس کو اہمیت دی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہماری تباہی کے اسباب کیا ہیں؟ آج یہ ذلت و رسوائی کے بادل جو ہمارے سروں پہ منڈلائے ہوئے ہیں، آج یہ تباہی اور بربادی کے سیلاب جو ہماری طرف امڑے ہوئے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے محبوب جناب محمد کے نقش قدم پہ چلنا چھوڑ دیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میرے محبوب اپنے چاہنے والوں سے کہو من آتانی دخل الجنہ، میرے محبوب کا کہا مان کے تم دکھا دو، میرے محبوب کے قدموں پہ قدم تم رکھ کے دکھا دو، میں رب تمہیں وعدہ کرتا ہوں
تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا، آسمان سے تمہارے لیے اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اصحاب رسول کو کامیابیوں سے کیوں ہمکنار کیا گیا؟ انہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں میل تک اسلام کا پرچم کیسے لہرایا؟ 64.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم کیسے لہرایا؟ انہوں نے جیسے اپنے محبوب کو کرتے دیکھا ویسے کرنا شروع کر دیا، جہاں سے رک کے دیکھا وہاں رک گئے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ذرا یہ طریقہ اپنا کے تو دیکھو، آسمان سے تم پر کس طرح رحمتیں برستی ہیں۔ صحابہ گئے انگوٹھیاں بنا کے آئے، اب دوسری نماز میں صحابہ نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، ادھر صحابہ انگوٹھیاں پہن کے آئے، ادھر آسمان سے جبریل آ گیا، آسمان سے جبریل آ کے رحمت کائنات کو، رب کائنات کا پیغام دیتا ہے، محبوب آج کے بعد اللہ نے سونا مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا۔ نبی کائنات نے رب کا پیغام سنا، کائنات کا رہبر، کائنات کا رہنما، کائنات کا آقا سامنے کھڑا ہو گیا صحابہ کے جمع غفیر میں۔ نبی نے سامنے کھڑے ہو کے نا سب کے ہاتھ یوں کر کے فَنَبَذَهُ، اپنے ہاتھ سے انگوٹھی کو اتارا، ساتھ کیا فرمایا؟ انی لن البسہ ابدا، لوگو آج کے بعد زندگی میں محمد کبھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ اللہ نے سونا حرام قرار دے دیا مردوں کا۔ آپ نے انگوٹھی اتاری، آپ فارغ ہو کے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ سے نہیں فرمایا آپ بھی سونے کی انگوٹھیاں اتار دے، نہیں، کائنات کا امام ان کے سامنے یہ عمل کر کے انگوٹھی اتار کے اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ صحابہ نے یہ نہیں سوچا ہمیں کون سا حکم دیا ہے، ہمیں کون سا رسول اللہ نے فرمایا آپ بھی نہیں پہن سکتے، چلو بات ہوگی تو پھر اتار دیں گے، نہیں، کائنات کے امام کے صحابہ کا عمل دیکھو، رسول سے محبت دیکھو، عقیدت و ارادت دیکھو، شیفتگی اور فریفتگی دیکھو۔ نبی کائنات کو انگوٹھی اتارتے ہوئے دیکھا، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، جس نے اپنی آنکھوں سے نبی کو انگوٹھی اتارتے ہوئے دیکھا، اس نے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے کرنے کی بجائے وہیں سارے صحابہ نے انگوٹھیاں اتار ماری، نبی کے نقش قدم پہ چل کے دکھایا۔ ایک صحابی کو، یہ روایت صحیح المسلم میں ہے، اس روایت کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک صحابی کو مسئلے کا علم نہ ہو سکا، مسئلے کا پتہ نہ چل سکا، وہ جب مسجد میں نماز کے لیے آیا نا تو اس نے ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ مسجد میں داخل ہوا تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، رحمت کائنات کی نگاہ اس کے ہاتھ میں پڑی، رسول ہاشمی نے دیکھا اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی، آپ کی پیشانی پہ بل پڑ گئے، آپ کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ رحمت کائنات نے، رسول ہاشمی نے اس کا ہاتھ پکڑا، غصے سے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے پکڑ کے یوں مسجد نبوی کے صحن میں دے ماری۔
مسجد میں پھینک کے رسول اللہ تشریف لے گئے۔ اب مسجد کے صحن میں انگوٹھی پڑی ہے سونے کی، یہ کیسے مومن و مسلمان تھے؟ ان کو گالیاں دیتے ہو، ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، ان پہ تنقید کرتے ہو، جن کے بارے میں قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھو۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان نبی کے صحابہ کے لیے ہے، ایقان نبی کے صحابہ کے لیے، قرآن نبی کے صحابہ کے لیے، نبی کا فرمان نبی کے صحابہ کے لیے، اسلام صحابہ کے لیے، انعام صحابہ کے لیے، سیام صحابہ کے لیے، قیام صحابہ کے لیے، کامیابی صحابہ کے لیے، کامرانی صحابہ کے لیے، فوز و فلاح صحابہ کے لیے، نجات صحابہ کے لیے، توحید صحابہ کے لیے، سنت صحابہ کے لیے، خشیت صحابہ کے لیے، شریعت صحابہ کے لیے، عبادت صحابہ کے لیے، ریاضت صحابہ کے لیے، انابت صحابہ کے لیے، قناعت صحابہ کے لیے، عدالت صحابہ کے لیے، صداقت صحابہ کے لیے، شرافت صحابہ کے لیے، سخاوت صحابہ کے لیے، قیادت صحابہ کے لیے، سیادت صحابہ کے لیے۔